یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ ان کے مسلمان ہونے کی علامت کیا مقرر کی گئی؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ دو ایسی عبادات ہیں کہ جس قوم میں یہ پائی جائیں تو اس قوم کو مسلمانوں کی جماعت کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی دونوں عبادات اسلام کی بنیاد ہیں۔ شہادتین کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد جو بنیادی اعمال ہیں وہ نماز اور زکوٰۃ ہیں۔ نماز میں اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے اور زکوٰۃ میں بندوں کے ساتھ تعلق درست ہوتا ہے۔ تو چونکہ ان دونوں عبادات میں اللہ اور بندوں کے حقوق کی رعایت ہے، اس لیے ان دونوں عبادات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور جو آدمی یہ عبادات سر انجام دیتا ہے تو اس کے باطن کی جستجو کیے بغیر اس کو مسلمانوں کی جماعت کا حصہ سمجھا جائے گا۔ اگر فرض کیجئے کوئی شخص کسی اور مقصد سے نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، علی الاعلان کوئی کفریہ حرکت نہیں کرتا، تو اس کے باطن کے پیچھے پڑھنا یہ ہمارے ذمہ نہیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ کسی کا سینہ چیر کر دیکھنا، چونکہ یہ انسانی قبضہ قدرت سے باہر ہے، تو اللہ نے اس کا مکلف بھی مسلمانوں کو نہیں کیا۔ ظاہری طور پر جو آدمی نماز میں شریک ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اس کو مسلمانوں کی جماعت کا حصہ سمجھا جائے گا۔ اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ ایک آدمی کلمہ شہادت تو پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو کیا اس کو مسلمانوں کی جماعت کا حصہ سمجھا جائے گا؟